میں محترمہ نادیہ مصطفیٰ صاحبہ سے التماس کروں گا کہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت نچھاور فرمائیں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اب میں اپنے اس ایوان سے آخری ثناخواں محترمہ مصباح نذیر صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں اور محبت و اخلاص کے ساتھ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم پر گلہائے عقیدت نچھاور فرمائیں۔ محترمہ مصباح نذیر صاحبہ، ان کا تعلق پشاور پاکستان سے ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ قسموں سے بیان ہو، قسموں سے بیان ہو، تیرے
ناظرین اکرام، اس طریقے سے 12 افراد فائنل کے لیے الحمدللہ اس بزم میں تشریف لانے کی سعادت حاصل کر سکے۔ 12 افراد نے کوالیفائی کیا۔ ہمارے جج صاحبان میں دیکھ رہا ہوں بڑی جانفشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ان نتائج کو کمپائل کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان ایک نہایت ہی محترم معزز ہستی شخصیت موجود ہے تو اس کل پاکستان مقابلہ نعت خوانی کی روح رواں بھی ہے، لیکن اس محفل میں خادم مصطفیٰ کی حیثیت سے موجود ہے۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو روشن و منور فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے نقیب محفل، ملک کے ممتاز، معروف ثنا خواں، قاری، مقرر، کمپیر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں ختم قرآن اس طرح سے کرتے ہیں خصوصی دعا کے ساتھ۔ یہاں پر تو یہ اس وقت نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہزاروں لوگ ان کے پیچھے نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر، اور ان کا نام بڑا خوبصورت ہے، ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب، نام بڑا معنی خیز ہے، اور اسی سے ماشاءاللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہوتا ہے۔ نقیب محفل ہمارے انتہائی محترم معزز منصفین کرام، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور میری اس بات سے آپ سب لوگ اتفاق کریں گے کہ ہم میں سے بہت سارے، بلکہ میں سمجھتا ہوں بزرگوں کو چھوڑ کر جتنے نوجوان ثنا خواں ہیں اور تھوڑے سے عمر رسیدہ بھی جو ہیں، گر برا نہ مانے یہ، تو سب ان کو دیکھ دیکھ کر، ان کو سن سن کر سب نے پڑھنا سیکھا ہے۔ جن میں سے ہمارے جو سب سے پہلے منصف یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بھی بخشی کہ روضہ رسول میں آپ تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے نذران عقیدت پیش کیا۔ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہمارے آپ کے سب کے انتہائی قابل احترام، ایک الگ ہی انداز میں ماشاءاللہ سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں، صداقت سے شروع ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد پہ ختم ہوتے ہیں، صدیق اسماعیل صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو
سرکار کا ذکر کرتا ہے وہ پائندہ بھی ہوتا ہے اور تابندہ بھی ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ بھی اپنے نام کے ساتھ ساتھ تابندگی اور پائندگی کے ساتھ یہاں پر حاضر و موجود ہیں. تابندہ لاری صاحبہ اور جتنے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود ہیں. سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر اپنی جانب سے جیو کی پوری ٹیم کو، بالخصوص جس کے پروڈیوسرز ہیں اور ہمارا شعبہ مذہبی امور جس نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، گو کہ یہ آئیڈیا ماشاءاللہ ہمارے ایک پروڈیوسر کا تھا، عرفان رضا صاحب کا، لیکن اسے ایگزیکیوٹ کرنے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ اس ادارے کے جو سربراہ ہیں میر شکیل الرحمان صاحب، ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے اور ان کے صاحبزادے میر ابراہیم رحمان، ان دونوں کی خصوصی اس پر توجہ تھی جس کی وجہ سے ہم اس پورے کانسیپٹ کو جو ہمارے ذہن میں تھا اسے آپ سب کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اور آج میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، تفاخر کے ساتھ نہیں، انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ دیگر چینلز کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ سیکھیں کہ کس طرح سے کل پاکستان مقابلہ نعت کیا جاتا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے وہ سیکھتے چلے آئے ہیں اور مختلف چیزیں ہمیں دیکھ دیکھ کر وہ کر رہے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ وہ اس کو بھی سیکھیں گے اور اسے کریں گے. اور یقیناً یہ ایک ایسا یقین کیجئے کہ یہ ایک ایسا جہاد ہے، میں اسے جہاد کہوں گا، جد و جہد کہوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع تو کبھی بجھ ہی نہیں سکتی، یہ تو طے ہے. لیکن اس شمع میں عشق کا تیل ڈالنا بھی بڑا ضروری ہے وقتاً فوقتاً، کہ کہیں وہ تیل ختم نہ ہو جائے. اور اس کے لیے ہماری یہ سب کاوشیں ہوتی ہیں کہ یہ محافل بھائی ریڈ کارپٹ بچھا کرتے تھے اب سے کچھ عرصے پہلے تک پاکستان کی ماڈلز کے لیے، فنکاراؤں کے لیے، اداکاروں کے لیے، اداکاراؤں کے لیے. ہم نے بتایا کہ اصل میں تو کارپٹ بچھنا ہی ثنا خواں کے لیے چاہیے. تو اس محفل کے ذریعے جو ایک ریڈ کارپٹ کی سیرمنی ہے اس نے بھی یہ بتایا کہ قالین تو بچھتا ہی رسول کے ثنا خواں کے لیے ہے، اور یہاں پر تو بچھا ہے دھاگوں سے بنا ہوا قالین، یہاں پر تو بچھا ہے شاید اس پر کچھ ستاروں کا کام ہوا ہوا ہو، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو ادھر جو قالین ان کے لیے بچھے گا وہ جبرائیل کے پروں سے سج کے بچھے گا. تو یہ ایک سب سے بڑی ان کے لیے خصوصیت ہے. اور اس میں کون جیتا کون ہارا یہ ایک الگ بات ہے کیونکہ یہ مقابلہ ہے، لیکن اس میں جس نے بھی نعت پڑھی وہ یہاں تو اول دوم سوم شاید آ جائے اور یقیناً اسے آنا ہوگا، لیکن سرکار کی بارگاہ میں وہ صرف اول ہے، وہاں نہ دویم ہے نہ سویم ہے. جس نے نعت پڑھی وہ صرف اول ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ آج یہاں پر دیکھنے کو ملا. اتنا زبردست ٹیلنٹ ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں موجود ہے. اور مجھے نہیں پتا منصفین کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن میں بھی اپنا یہاں پر ایک گیس لگا رہا تھا اور میں یہ کہنے میں شاید ممکن ہے اور یہ میں غلط ہو سکتا ہوں کیونکہ میں تو طفل مکتب ہوں، آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں، لیکن پنجاب سے وزیر اعظم آئے یا نہ آئے لیکن آج نعت خواں ضرور پنجاب سے سلیکٹ ہوگا کوئی نہ کوئی. تو یہ میرا اپنا ایک گیس ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آج اول شاید یہاں پنجاب سے ہی کوئی ہو نعت خواں ماشاءاللہ. میں عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب نے گفتگو کی اور آج کے چونکہ یہ ہمارا جو دور ہے اس دور میں ایک چھوٹی سی بات میں کہہ کر ظاہر کے نتائج کا اعلان بھی کرنا ہے. جیو ٹیلی ویژن کی طرف سے منصفین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ کی آمد ہی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو مقابلہ ہوا ہے یہ انتہائی پاکستان کے انتخابات کی تو طرح نہیں لیکن بہرحال فیئر تھا اور فری تھا. اور اس میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ بہت سارے ہمارے پروڈیوسر صاحب بتائیں گے آپ کو بیہائنڈ دا کیمرہ کہ بہت سارے مقامات پر انہیں ایس ایچ اوز تک کے فون آئے ہیں تھانے سے کہ ہمارا بندہ بھی شامل کرو بھائی، اور ناظموں کے بھی فون آئے ہیں، سابق وزراء کے بھی فون آئے ہیں، لیکن وہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوئے. اور انہوں نے بہرحال کہیں نہ کہیں کمی اور خامی ہوتی ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے، کوئی خامی کہیں نہ کہیں رہ گئی ہوگی. اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ درگزر کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے ہم اس خامی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے سیکھیں اور سبق حاصل کریں.
اب میں اپنے جج صاحبان سے درخواست کروں گا کہ وہ ان خوش نصیب افراد کا تعارف بھی کرائیں، نام بھی اناؤنسمنٹ کریں. دل دھڑک رہے ہیں، نگاہیں منتظر ہیں، نہ جانے کس کا قرآن نکلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بار پھر جیو ٹیلی ویژن کو اور اس کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت مقابلہ نعت خوانی کا اہتمام کیا. اور میں خاص طور پر اپنے بڑے ہی محترم ہم سب کے ہر دل عزیز ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جس طرح انہوں نے اس محفل کو سجانے میں کوشش کی ہے اور ان کی تمام ٹیم نے، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، محترم صدیق اسماعیل صاحب کی طرف سے، محترمہ تابندہ لاری صاحبہ کی طرف سے، اور جتنے بھی منصفین تھے جنہوں نے اس مقابلے میں منصفین کے فرائض انجام دیے، ان سب کی طرف سے میں جیو ٹیلی ویژن کو اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے خصوصی انعام جن کو ملا ہے. وہ ہیں نگہت عاصمہ صاحبہ، ان کا تعلق ہے شیخو پورہ سے. اور الحمدللہ جیو ٹیلی ویژن کی جانب سے ان کو 10,000 روپے نقد دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ شیل بھی دی جا رہی ہے. دوسرا خصوصی انعام حاصل کیا ہے کوئٹہ کے منتظر علی نے. کوئٹہ کے منتظر علی صاحب، ان کی خدمت میں 15,000 روپے کا چیک اور جیو ٹیلی ویژن کی جانب سے مبارکباد کی شیل پیش کی جا رہی ہے محترم ڈاکٹر لیاقت حسین صاحب کی طرف سے. تیسرا نمبر جنہوں نے حاصل کیا ہے وہ ہیں کراچی سے فراز اعجاز. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں. فراز اعجاز، ان کا تعلق کراچی سے ہے. ماشاءاللہ فراز اعجاز صاحب ابھی کم سن ہے اور جس انداز سے پڑھتے ہیں مجھے یقین ہے، ہم سب کو یقین ہے کہ اول یہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ انشاءاللہ یہ اول آیا کریں گے. ان کی خدمت میں 30,000 روپے کا چیک، پھولوں کا گلدستہ اور جیو ٹیلی ویژن کی جانب سے یادگاری شیل پیش کی جا رہی ہے. اور دوسرے نمبر کی حقدار ٹھہری ہیں کوئٹہ سے مبشرہ مجید صاحبہ. اسے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اسٹیج پر. اور یہ اس مقابلہ نعت خوانی میں دوسرا نمبر حاصل کر پائی ہیں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. ان کی خدمت میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 50,000 روپے کا چیک اور یادگاری شیل پیش کی گئی. اور اول آنے والے ہیں سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا. ان کا تعلق لاہور سے ہے. حافظ ذیشان میں اترتے حرف سے دل میں اترتے. حافظ ذیشان صاحب 1,00,000 روپے کا چیک، یادگاری شیل. آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے پہلا انعام مبارک. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت